کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہیں، افراط و تفریط پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس 15 شعبان کی فضیلت کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے حوالے سے جتنے بھی آیات حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، 15 شعبان سے متعلق جتنے بھی حدیث مبارکہ ہیں، ایک طبقہ ان کو ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ضعیف ہے، منکرات ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو 15 شعبان کے اندر مخصوص عبادت کرتا ہے اور پھر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، وہ تفریط کرتا ہے، یعنی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور وہ بھی غلط ہے۔ بھائی کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں ہے، دن کا روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، جبکہ 17 حدیث مبارکہ شعبان معظم کی 15 تاریخ کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام سے منقول ہے۔ ایک روایت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو میرے پاس تھے اور میں سو گئی، پھر میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بستر پر موجود نہیں ہے۔ میں بڑی تشویش میں پڑ گئی، میں نے کہا اللہ کے رسول کہاں چلے گئے؟ تو میں نے کسی کو بھیجا جا کر دیکھنے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے تھے۔ تو زندگی میں کم سے کم لازمی سمجھ کر نہیں، فرض اور واجب سمجھ کر نہیں، کم سے کم ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات کو قبرستان جایا کریں تاکہ نبی کی سنت زندہ ہو جائے، اسے واجب اور ضروری نہ سمجھا جائے۔ پھر بہت سارے لوگ اتنے تفرید کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس رات قبرستان میں جا کر چراغاں کرتے ہیں، وہاں لائٹیں لگواتے ہیں، وہاں پھول ڈالتے ہیں، وہاں جا کے خوشبو اور موم بتیاں جلاتے ہیں۔ یہ تفرید ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اتنا زیادہ تفرید نہیں، جو عمل رسول اللہ سے جیسے ثابت ہو بس اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان معظم کو کی رات قیام کیا کرتے تھے، رات کو جاگ کر جتنا ممکن ہو عبادت کیا کرتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ 15 شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اللہ رب العالمین تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، یعنی انسان کو اللہ رب العالمین اس رات میں رزق عطا فرما دیتے پورے سال کا۔ اور کتنے لوگ آنے والے 15 شعبان تک اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، ان کا بھی لکھا جاتا ہے۔ کتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان کا بھی اللہ رب العالمین لکھ دیتے ہیں۔ گویا کہ اس رات اللہ رب العالمین فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین فرشتوں کو پہلے آسمان میں بھیج دیتے ہیں اور فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا دیتے ہیں، اور اللہ اعلان کر دیتے ہیں، حل من مستغفر، اے مسلمانوں تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہو، بخشش طلب کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ فرما دیتے ہیں کہ میں نے اعلان کر دیا فرشتوں جو اس رات میں ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر مجھ سے معافی مانگ لے، میں رب سے معاف کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے، ہم حل میں مسترزقن،
کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے جو پریشان حال ہے، جو تنگ دستی کے اندر مبتلا ہے، جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تنگ دست ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، کوئی ہے پریشانی اور بلاؤں سے اور بہت ساری تکلیفوں سے نجات مانگنے والا کوئی ہے جو اس رات کو اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ دیتا ہے، اللہ فرما دیتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جو اللہ سے روزی مانگتا ہے اللہ خزانے کا منہ کھول دیتے ہیں، جو اللہ سے پریشانیوں سے نجات مانگتا ہے اللہ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات میں۔ اور فرمایا کہ صبح سورج طلوع ہونے تک اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے اس قوم اور اس امت پر رحمت والی شفقت والی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے لیے اعلان کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا سے شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور ایک قبیلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں۔ 8 قسم کے لوگ ہیں، اس رات اللہ انہیں بھی معاف نہیں کر دیتے۔ پہلا وہ ہے جو مشرک شرک کرنے والا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی کو، کسی بابا، کسی پیر، کسی مرشد کے پاس جا کر اس کے پاؤں میں گر کر اس کے پاؤں کو چومتا ہو، یہ شرک ہے۔ بابا میں تجھ سے روزی مانگنے کے لیے آیا ہوں، یہ شرک ہے۔ بابا تیرے مزار پہ آیا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے، یہ شرک ہے۔ تیرے مزار پہ آیا ہوں، مجھے نوکری چاہیے، یہ شرک ہے۔ تیرے مزار پہ آیا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، یہ شرک ہے۔ اس کو جا کر سجدہ کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ فرمایا اس کی بخشش نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں شرک سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہے کہ مجھ سے بھی کوئی بڑا ہے جو جس سے تو مانگ رہا ہے۔ کیا میں دے نہیں سکتا، دینے پہ قادر نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ نہیں ہوں، میں مالک اور خالق نہیں ہوں؟ کیا میں رازق نہیں ہوں؟ کیا میں زندگی اور موت کا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں اولاد دینے والا نہیں ہوں؟ میں ہوں، مجھ سے مانگو۔ جو مجھ سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، جو رب سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، جو لوگوں سے مانگتا ہے وہ پوری زندگی مانگتا ہے۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ اور فرمایا جس نے شرک کیا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ فرماتے جس نے شرک کیا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیتے ہیں، ومأواہ النار، اس کے لیے آگ اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب خود ہی فیصلہ کر لو کہاں جانا ہے۔ پہلی چیز شرک ہے۔ دوسری چیز فرمایا جو تکبر کرنے والا ہو، کینہ اور بغض رکھنے والا ہو۔ تکبر کی نشانی اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہو، پائجامہ پہنتا ہو، پینٹ شرٹ جسے کہتے ہیں، وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے اور تکبر کے ساتھ چل رہا ہو۔ اگر کوئی شخص اس کے سامنے آ کر اس کے کوئی عیب اس کے سامنے ذکر کرے، اس غلطی کو ماننے کے بجائے وہ اس کے ساتھ لڑائی کرے، وہ بادشاہ ہے، بڑا ہے، کوئی چھوٹا شخص اسے کہے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، تکبر میں آ کر وہ اس سے بد کلامی اور بدتمیزی کرے، فرمایا اس 15 شعبان کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی، بھلے وہ رات کو پوری رات روتا رہے، جب تک اس گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتے۔ اور تیسرا وہ شخص جس گناہ میں مسلمانوں ہم سب مبتلا ہیں، وہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داروں سے
قطع تعلق کر دینا. چھوٹی سی بات ہوگی رشتہ داروں سے دوستی ختم کر دیتے، تعلق ختم کر دیتے تھے. چاچا ہے اس سے ناراضگی ہو جاتی ہے، ماموں سے ناراضگی ہو جاتی ہے، بہن اور بھائی سے ناراضگی ہو جاتی ہے. ہاں اگر آپ کا کوئی بھائی شریعت کو پامال کرتا ہے، آپ کی کوئی بہن، آپ کا چاچا، آپ کا ماموں شریعت کو پامال کرتا ہے، آپ اس وجہ سے اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ یار اس کے گھر کے اندر غیر شرعی کام ہوتا ہے، میں نہیں جاتا، اس کی اجازت ہے. لیکن ویسے قطع تعلق کر لینا کہ اس نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا، اس نے مجھے کھانا نہیں دیا، اس نے مجھے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، اس نے مجھے عزت نہیں دی، اس نے مجھے سلام صحیح نہیں کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی تکبر میں آتا ہے. اور قطع تعلق کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس گناہ کے اندر ہم سب مبتلا ہیں. اور چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناحق قتل کرنا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو اللہ رب العالمین کے ہاں ساری انسانیت کو قتل کر دیا. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے تشریف فرمائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا میرے نزدیک ایسے جیسے خلق انسانیت ختم ہو گئی. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پسٹل نکال کر جا کے قتل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا خاندانی رواج ہے، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان ہم تو کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. جب بات قرآن و حدیث کے منافی ہو ہم ایسے رواج کو پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھیں. جب ہمارا رواج قرآن کے خلاف ہو جائے، رسول اللہ کے فرامین کے خلاف ہو جائے تو پھر ہم اس رواج کو ختم کریں. یہ ہم پر فرض اور واجب ہے، نہ کہ اس پر ڈٹ جائے. نہیں یار میں اگر اس رواج کے خلاف جاؤں گا میرے معاشرے والے، میرے خاندان والے مجھے کیا کہیں گے. نہیں، یہ غلط. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچویں چیز ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے اندر جو انسان زنا کا عادی ہو، فرمایا زانی کے لیے اللہ نے جنت کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے، اس کے لیے مغفرت کے دروازے بند ہیں. جب تک وہ پکی توبہ نہیں کر لیتا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اس کے پیچھے روز قرآن خوانیاں کروائے، روز دیکھے دے، روز بریانیاں بانٹے، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ انسان سے ایمان کیسے نکلتا ہے. فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے نا، جب انسان زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت اس کے جسم سے ایمان نکل جاتا ہے. جب انسان چوری کرتا ہے نا، چوری کرتے وقت اللہ اس کے ایمان کو اس سے کھینچ لیتے ہیں. جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے نا تو اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتے ہیں. جب انسان کوئی مشرکانہ حرکت کرتا ہے، شرک والا کام کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال لیتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے یوں اپنی انگلیوں کو یوں رکھا، یوں رکھنے کے بعد اس صحابی سے کہا کہ جب انسان یہ سارے گناہ جو ذکر کیے گئے ہیں یہ گناہ کر دیتا ہے تو اس سے وہ ایمان ایسے نکل جاتا ہے، یوں نکل جاتا ہے جیسے میری انگلیوں کے درمیان میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا، یوں نکل جاتا ہے. اور جب انسان پکے دل سے، سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اپنی انگلیوں کو یوں ملایا، فرمایا اس کا ایمان یوں لوٹ آتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له،
جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی وہ ایسا ہے جسے گناہ نہیں کیا ہو. اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ سے توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے اور پکی ہونی چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بھی توبہ کر لی پھر دوسرے دن پھر کر لیا، نہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ بھی ہے جو والدین کا نافرمان ہو، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. جس کے والدین دنیا سے اس حال میں چلے گئے ہو وہ اپنی اولاد سے ناراض ہو، اس کے لیے معافی نہیں ہے. 15 شعبان کو بھی معافی نہیں. اور فرمایا جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، فرمایا اس کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں. مسلمانوں، ہم ان سب گناہوں کے اندر مبتلا ہے. یہ وہ 8 گناہ ہیں جو ہم میں ہیں. یہ کب توبہ کریں گے؟ کب توبہ کریں گے؟ کر رہا تھا یہ 8 وہ گناہ تھے جو ہم میں پائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ 4 چیزوں میں اس امت کو مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ 4 چیزوں میں ہم مبتلا ہیں. نمبر 1 یہ کہ کافروں کا رعب اور دبدبہ مسلمانوں پر حاوی ہوتا ہے. کافر مسلمانوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں. آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رزق کو کھینچ لیتے ہیں، رزق کی تنگی کر لیتے ہیں. آج ہم پر رزق کی تنگی ہے یا نہیں ہے؟ ہم مقروض ہیں یا نہیں ہے؟ اور فرمایا تیسری بات یہ ہے اچانک اموات ہو جانا، اچانک موت ہو جانا. خدا کی قسم رات کو بندہ صحیح سوتا ہے، صبح جوان بیٹے، جوان بیٹیاں، جوان اولادیں ہم سے دور ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اٹیک نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں جب انسان ان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر یہ میں عذاب ان پہ نازل کرتا ہوں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ عبادت کے اندر سرور نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، سکون نہیں آتا، زندگی بے سکونی میں گزرتی ہے جب ہم یہ گناہ کرتے ہیں. نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 قطع تعلق کرنا، نمبر 3 زنا کرنا، نمبر 4 حسد، بغض، کینہ، عناد، مسلمانوں سے دشمنی کرنا، نمبر 5 ناحق کسی کو قتل کرنا، نمبر 6 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 7 اپنے اظہار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اور نمبر 8 شراب کا عادی بن جانا.